السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبارک حسین الاثری۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مبارک تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس نادار یعنی غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ سامان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب و نادار وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر، روزے اور زکوٰۃ لے کر، اور وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو تہمت لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اسی طرح اس میں سے کسی کو مارا ہوگا۔ بس ان میں سے کسی کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا اور کسی کو اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا۔ پس اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے کہ اس پر جو کچھ تھا دوسروں کا حقوق اسے پورا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت کے اس حدیث کو مسلم۔ محترم دوستو، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں جاننا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب آدمی، سب سے بڑا نادار آدمی کون ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ مفلس غریب آدمی کسے سمجھتے ہو؟ غریب آدمی کون ہے؟ مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، سامان نہ ہو۔ اور یہی عوام کی زبان میں یہی ہے، اور یہی دنیاوی طور سے حقیقت بھی ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو وہ غریب آدمی ہے۔ لیکن دوستو، صحابہ کرام نے اس طرح سے جب جواب میں کہا کہ ہم میں غریب آدمی وہ ہے جن کے پاس مال سامان نہ ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت کا مفلس اور غریب آدمی، یعنی حقیقی غریب، حقیقی مفلس، اصلی غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ لے کر، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس نے دوسروں کے حقوق مار رکھا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں تو ہر حال میں سارے حقوق برابر کر دیے جائیں گے، انصاف کر دیا جائے گا، کسی کا حقوق باقی نہیں رہے گا۔
تو اس آدمی کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی۔ نیکیاں اگر ختم ہو جائے اس کے حقوق پورا کرنے سے پہلے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر دے دیا جائے گا اور پھر یہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو سب سے بڑا مفلس اور اصلی غریب کیوں کہا ہے؟ اس لیے دوستو کہ دنیا کے اندر جو آدمی غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو وہ محنت کوشش سے اگر اللہ نے چاہا تو اس کی غربت دور ہو جائے گی، مالداری حاصل کر سکتا ہے، یا اگر بہت بڑا مالدار نہیں بنا تو کم سے کم اس کی حالت صحیح ہو سکتی ہے، آدمی اچھے طرح سے کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں فراخی اور وسعت آ سکتی ہے، یعنی دنیا کے اندر غربت کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ غریب اور مفلس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس لیے قرار دیا کہ وہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ لے کر، لیکن اس نے دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی سے مار پیٹ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر سرابر فیصلہ فرما دے گا، سب کے حقوق کو پورا کر دے گا، سب کا حقوق دلا دے گا۔ تو بہت ساری نیکیاں لے کر آنے والا آدمی جو کہ بہت ساری نیکی لے کر آئے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ آئے گا، لیکن جب ایسی حالت ہوگی کہ اس نے دوسروں کا حقوق مارا ہوگا تو وہاں پر اسے ازالہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہاں نیکی نہیں کما سکتے، وہاں دنیا کے مال کی طرح سے وہاں کچھ بھی اور کما نہیں سکتے، بلکہ دنیا کے اندر جو نیک عمل کیا تھا وہی کام آنے والا ہے، تو وہاں اگلا تجھ نیکی بنانے کا موقع نہیں ہوگا نا۔ اس لیے وہاں پر حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے؟ اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق ان کے ذمے تھے۔ اگر ان کے حقوق پورا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقوق والوں کے گناہ لے کر، ان کے حقوق کے بدلے میں ان کے گناہ لے کر اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا جس نے کہ حقوق کو مارا ہوگا۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے کے بعد بھی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر آ پڑے گا۔ دیکھیے، دوسرے کے گناہوں کا دوسرا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں، یہاں تو اصل میں وہ اپنے کرتوت کا انجام اٹھائے گا، کیونکہ اس نے دوسروں کے حقوق کو مارا تھا، اس لیے اس کے اپنے اعمال اور کرتوت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ بدلے میں دوسروں کے گناہ اٹھائے گا اور اپنی نیکیاں جو ہے دوسروں کو دے دے گا، یعنی دینا ہی پڑے گا، دے دیا جائے گا۔ انجام یہ ہوگا کہ وہ آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر غریب اور نادار کون ہو سکتا ہے، جہاں پر اس غربت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، جو کچھ مال یعنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی وہ وہیں پر ضائع اور ختم ہو جائیں گی، الٹے اس کے نقصان کے طور پر دوسروں کا گناہ بھی مل جائے گا۔ ایسا بڑا نقصان والا، ایسا بڑا گھاٹے والا، ایسا بڑا غریب اور مفلس، ایسا نادار آدمی، اس سے زیادہ نادار اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کا سب سے بڑا نادار اور غریب وہی آدمی ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر تو آئے گا لیکن دوسروں کے حقوق کے مارنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، دوسروں کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، وہاں کی غربت کا کوئی ازالہ نہیں ہے، اسی لیے وہ سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی مفلسی ہے، سب سے بڑی ناداری ہے۔
اس لیے اگر اتنی بڑی ناداری اور غربت اور اتنی بڑی مفلسی سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا بھی تمہارے اوپر کچھ بھی حقوق ہے اسی دنیا کے اندر اسے کلیئر کر لو، ورنہ آخرت میں انجام یہ ہوگا کہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور ان کے حقوق کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کے ذمے کسی کا حق ہے تو اسی دنیا کے اندر کلیئر کر لو، تاکہ آخرت میں مصیبت میں نہ پھنس جاؤ اور آخرت کی غربت اور افلاس اور ایسی مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو آخرت میں ایسی غربت اور مفلسی کا حقدار اور اس کا مستحق ہوگا، وہ سب سے بڑا بدقسمت اور سب سے زیادہ، سب سے حقیقی غریب اور سب سے حقیقی مفلس ہوگا، وہ جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی غربت یعنی خطرناک غربت اور مفلسی اور آخرت کی غربت اور مفلسی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔